مولاي صل وسلم دائما ابدا على اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برج سنبلہ یعنی ورگو، تاریخ پیدائش 23 اگست سے 22 ستمبر تک۔ سب سے پہلے دو ضروری باتیں کہ آپ کے سٹار کی پڑھائی اور صدقہ میں نے ویڈیو کے اینڈ میں بتائی ہے، وہ لازمی سن لیجئے گا۔ اس کے بعد میرے بتائے ہوئے حالات جو ہیں وہ عام لوگوں کے لیے ہیں، جن لوگوں پر جادو ٹونے کے اثرات ہوں گے ان کے حالات یکسر مختلف ہوں گے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں بزنس مین حضرات کی، تو آپ کا بزنس جو ہے اس مہینے درمیانہ رہے گا، نہ بہت اچھا نہ بہت برا۔ ایک چیز بتانا بھول گیا کہ جو لوگ تجارت کرتے ہیں، ایک ریڈی والے سے لے کر ایک فیکٹری اونر تک، یہ لوگ بزنس مین کی کیٹیگری میں آتے ہیں۔ تو آپ کو چاہیے کہ اس مہینے ذرا تحمل کے ساتھ وقت گزاریں۔ آپ کو پرانے قرض داروں سے فائدہ ہو سکتا ہے، یعنی جن لوگوں کو اپنے ادھار مال دیا ہے ان سے آپ کو پیسے واپس ملنے کے چانس اس مہینے میں کافی زیادہ ہیں۔ آپ ان سے ڈیمانڈ کریں اور اپنے کاروبار میں پیسے ڈالیں تو انشاءاللہ تعالی آپ کو اس سے فائدہ ہوگا۔ نیا قرض لینے کی کوشش نہ کیجیے گا، وہ آپ کو نقصان دے گا۔ جو لوگ نوکری کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے بھی یہ مہینہ اتنا اچھا ثابت نہیں ہوگا۔ آپ کو چاہیے کہ بڑے سکون اور تحمل کے ساتھ یہ وقت گزاریں۔ آپ کے زبان کی وجہ سے آپ کو نقصان ہوگا، کسی تیسرے بندے کی وجہ سے آپ کو نقصان ہو سکتا ہے جو آپ کی نوکری کے اندر مسئلہ پیدا کرے۔ آپ کو نوکری سے نکالے جانے کے بھی چانسز اس مہینے کے اندر کافی زیادہ ہے۔ اگر آپ ٹھنڈے دماغ سے رہیں گے تو انشاءاللہ تعالی یہ مہینہ آپ کے لیے اینڈ تک درمیانہ سا رہے گا، یعنی آپ کو نقصان نہیں ہوگا۔ تو بچیے گا نقصان سے، فائدہ نہ ہو مگر نقصان بھی نہ ہو تو زیادہ بہتر ہے۔ جو لوگ نوکری کی تلاش میں ہیں ان لوگوں کے لیے یہ مہینہ درمیانہ رہے گا۔ اگر تھوڑی سی زیادہ کوشش کریں، صدقہ زکوٰۃ دیں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اس مہینے نوکری ملنے کے چانسز زیادہ ہو سکتے ہیں۔ جو لوگ کاروباری شراکت کرنا چاہتے ہیں ان کو چاہیے اس مہینے شراکت نہ کریں، یہ مہینہ آپ کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے، تو اس لیے یہ مہینہ آپ شراکت نہ کریں تو زیادہ بہتر رہے گا۔ بیرون ملک سفر کرنے والوں کے لیے یہ مہینہ بہت اعلیٰ ہے۔ آپ کو چاہیے کہ اسی مہینے کے اندر اپلائی کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا اس مہینے کے اندر کام بھی بن جائے گا اور آپ کو فائدہ بھی ہوگا۔ آنے والا وقت اگر آپ انتظار کریں گے تو آنے والے 1.5-2 مہینے کے بعد تمام سٹارز کے لیے بیرون ملک سفر کرنا تھوڑا سا مشکل ہو جائے گا، معاملات بگڑ سکتے ہیں۔ جن بچے بچیوں کے رشتے نہیں ہو رہے ان کے لیے مہینہ بہت اعلیٰ ہے۔ خاص طور پر بچیوں کے رشتے جو ہیں وہ خاندان کے اندر ہونے کے چانسز بہت زیادہ ہیں، اور باہر کے رشتوں پر آپ کو بھروسہ بھی نہیں کرنا چاہیے۔ بچیوں کے معاملات کے اندر اس بار فراڈ ہونے کے چانس ہیں آپ کے ساتھ، تو اگر خاندان میں سے کوئی رشتہ آئے تو اس کو پر دھیان زیادہ دیجیے گا۔ جو بچے ہیں جن کے رشتے نہیں ہو رہے ان کے لیے دونوں طرف سے بہترین رہے گا، خاندان سے بھی اور باہر سے بھی، تو آپ کے بھی رشتہ ہونے کے چانسز بہت زیادہ ہیں۔ جو میری بچیاں بے اولاد ہیں ان کو یہ بتا دوں کہ آپ کے لیے مہینہ بہت اعلیٰ ہے۔ تھوڑی سی تفصیل بتا دوں کہ میرے اللہ کی ذات جب کرم کرتی ہے تو 4-5% جراثیم ہو تب بھی کرم کر جاتی۔ اس رب العزت کی ذات پر بھروسہ اگر رکھ کے اس مہینے آپ کریں گے تو یہ مہینہ بہت اعلیٰ ہے بے اولاد لوگوں کے لیے۔ آپ کو چاہیے کہ مہینے کے شروع میں ہی بالکل بھی دیر نہ کریں، اپنا علاج شروع کروائیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے لیے یہ مہینہ ایسا ثابت ہوگا کہ کیا پتہ 10 سال کی امید میرا مالک اس مہینے پوری کر دے۔ اس رب العزت کی ذات پر بھروسہ رکھ کے آپ کو بالکل بھی دیر نہیں کرنی چاہیے۔ اس مہینے کے پہلے دنوں میں ہی آپ کو اپنا علاج شروع کروا لینا چاہیے۔ آپ کے لیے یہ مہینہ بہت بہترین ثابت ہوگا، بہترین سے بہترین ثابت ہوگا۔ میں جتنی تفصیل اس چیز میں بتا رہا ہوں کسی چیز میں نہیں بتا رہا، کیونکہ خاص طور پر اس چیز کے اندر آپ کو، اگر اس سٹار کے آپ کا کوئی ایسی بچی ہے جو سٹار والی اور آپ کی واقف ہے اس کو نہیں پتا تو اسے بھی کہیں، ایک طرح سے آپ کا اس کے اوپر احسان ہوگا۔ تو یہ ہے کہ یہ مہینہ بے اولاد لوگوں کے لیے بہت اعلیٰ ہوگا۔ اگر کسی مرد کی وجہ سے اولاد نہیں ہو رہی تو وہ اپنا علاج کروائے، چند دنوں میں اس کو افاقہ ہوگا۔ جہاں لوگوں کو مہینوں میں ہوتا ہے ان کو چند دنوں میں افاقہ ہوگا۔ یہ مہینہ بے اولاد لوگوں کے لیے بہت ہی بہترین ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ کو چاہیے کہ مہینے کے شروع کے اندر ہی اپنا علاج شروع کروا لیں۔ گھریلو معاملات کے اندر آ جائیں تو آپ کے معاملات اس مہینے کچھ زیادہ خراب نہیں ہوں گے، لڑائی جھگڑا اتنا زیادہ نہیں ہوگا، تو اوورآل آپ کا مہینہ یہ اچھا گزرے گا۔ اگر آپ اپنی زبان پر کنٹرول رکھیں تو انشاءاللہ تعالیٰ مالک کی ذات کرم کرے گی۔ تو اب بات کرتے ہیں آپ کے صدقے اور پڑھائی کی۔ یہ دسمبر کے مہینہ اور اس میں آنے والے دونوں اسلامی مہینوں کو ملا کر جو سب سے بہترین صدقہ اور پڑھائی بنتی ہے 12 سٹار اور برجوں کی، میں آپ کو وہ بتانے لگا ہوں۔
جی تو اب آپ کے صدقے کے بارے میں بات کرتے ہیں. تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے اسلامی مہینے جمادی الاول کے بارے میں. جمادی الاول کا جب نیا چاند چڑھے گا تو آپ نے دیکھ لے، اگر آپ کو اندازہ ہو جائے کہ مثلا آج چاند چڑھ رہا ہے تو آپ کوشش کریں کہ چاند کو نہ دیکھیں. ٹھیک ہے، ایک یاد رکھیے گا کہ چاند بہت اہمیت رکھتا ہے، مہینے کا شروعات اس سے ہوتا ہے، اور اگر ہم اس کو اچھے سے دیکھ کر اس کے پڑھائی کریں تو پورا مہینہ بہت اعلیٰ گزرتا ہے. ہماری زندگی میں 2 مہینے آتے ہیں، ایک انگلش اور ایک عربی، تو ہمیں دونوں کو اگر کور کر لیں تو پورے مہینے کے اندر بہت زیادہ بہتری آ جاتی ہے، بہت سارے معاملات بہتر ہو جاتے ہیں. تو ان کے صدقے دینے سے بہت زیادہ انسان کو فائدہ ملتا ہے. تو ہم بات کرتے ہیں جمادی الاول کی. جمادی الاول کا جب نیا چاند چڑھے گا تو آپ کوشش کریں، کوشش نہیں بلکہ 100% آپ باوضو ہو جائیں. باوضو ہو کر اس جگہ پر جائیں، یعنی چھت پر یا کسی ایسی جگہ پر، بالکونی پر، جہاں سے آپ کو چاند نظر آئے. تو جب آپ نے چاند کو دیکھنا ہے، کوشش کرنی ہے چاند کو دیکھنے سے پہلے آپ نے ورد کرنا ہے یا وہابوں کا 114 بار اور یا ودودوں کا 101 بار. اس کو پڑھنے کے بعد آپ نے چاند کو دیکھنا ہے. چاند کو دیکھنے کے فوراً بعد آپ کے پاس کاپی ہو نماز والی جو ہوتی ہے، یا موبائل کے اوپر آپ اوپن کر لیں سورہ فاتحہ. تو یہاں پر چیز ہوتی ہے کہ جو ہم لوگ حساب لگاتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ چاند کو دیکھنے کے بعد کیا دیکھنا افضل ہے. تو چاند کو دیکھنے کے بعد قرآن مجید کو دیکھ کر پڑھنا آپ لوگوں کے ستارے میں بہت افضل ہے. تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے چاند کو دیکھنے کے بعد پھر آپ نے اس کاپی یا موبائل کے اوپر آپ نے سورہ فاتحہ اوپن کر لینی. سورہ فاتحہ کو آپ نے اس طرح پڑھنا ہے جیسے بچے پڑھتے ہیں، انگلی رکھ کے نا. تو قرآن مجید کو دیکھ کر پڑھنا بہت ضروری ہے. آپ نے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے. سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد آپ نے دعا کرنی ہے اللہ رب العزت کی ذات کے سامنے. اول آخر درود ابراہیمی ہونا بہت ضروری ہے جب دعا آپ کریں. تو دعا کرنے میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ کچھ نہیں مانگنا کسی اور کی ذات کے لیے سوائے اپنی ذات کی. اپنی ذات کے لیے آپ نے صرف دعا کرنی ہے. یہاں تک کہ آپ نے اپنے رشتہ دار، والدین، بہن بھائیوں کے لیے بھی کچھ نہیں مانگنا. یہ دعا ہوتی ہے صرف اپنی ذات کی، یہ کسی اور کی نہیں ہوتی. اس میں کسی اور کو شامل کریں تو وہ چیز ہوتی ہی نہیں. تو سیدھی بات ہے، کسی جگہ پر انسان کو سیلفش ہو جانا چاہیے. یہاں پر آپ سمجھ لیں کہ آپ سمجھ لیں کہ سیلفش ہیں، کیونکہ کچھ چیزیں ہوتی ہی صرف اپنی ذات کی ہیں. تو یہاں پر بڑا دل کرنا، یہ چیز نہ کیجیے گا، کام نہیں ہوگا. تو اپنی ذات کے لیے دعا مانگنی ہے کہ یا اللہ میرے رب العزت مجھے دنیاوی دولت عطا فرمائے، کیونکہ یہ ہمارا حق ہے. جب تک دنیاوی دولت نہ ہو انسان نیکی نہیں کر سکتا، کسی کی مدد نہیں کر سکتا. تو دنیاوی دولت کمانا بہت ضروری ہے. تو کہنا ہے یا رب العزت مجھے دنیاوی دولت عطا فرمائے، میرے لیے دنیاوی دولت کے خزانوں کے منہ کھول دیں، مجھے بے شمار دنیاوی دولت عطا فرمائے. یعنی اس طرح کے الفاظ آپ نے ادا کرنے ہیں. ٹھیک ہے، اس طرح آپ نے یہ اپنی دعا مکمل کرنی ہے. یہ ہو گیا آپ کا اسلامی مہینے کا طریقہ. اب آ جاتے ہیں ہم دسمبر کے مہینے میں. تو دسمبر کے مہینے کا سب سے پہلے میں بتانے لگا ہوں مرد حضرات کا. دسمبر کے شروع کے مہینے کے اندر آپ نے کیا کرنا ہے، پہلے دنوں کے اندر 5 ٹانک بڑا گوشت لینا ہے. اگر تو آپ کے پاس، یہاں ذہن میں رکھیے گا لینے سے پہلے، اگر آپ کے پاس نزدیک نہر دریا ہے تو بہت اچھی بات ہے. اگر یہاں اب آپ جا سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں تو پھر بہت اچھا ہے. پھر آپ نے بڑے گوشت کا قیمہ لینا ہے. قیمہ لینا ہے، اس کو کیا کرنا ہے، آپ نے چلے جانا ہے دریا پر یا اپنے گھر سے، اگر آپ وہاں پر نظر پڑتی ہے لوگ دیکھتے ہیں تو اپنے گھر پہ ہی قیمہ لینے کے بعد اپنے سر سے 7 بار وارنے کے بعد آپ نے جا کر بہتے ہوئے پانی میں وہ پھینکنا ہے. اور اگر وہاں پر زیادہ مناسب ہے جا کر کریں، جس جگہ پر دریا ہو، نہر ہو، چلتا ہوا پانی ہو، صاف پانی ہو، وہاں پر جا کر اپنے سر سے وار کر پھینکیں تو وہ سب سے بہتر ہے. اگر یہ دونوں چیزیں آپ نہیں کر سکتے، آپ کے پاس نہیں ہے، تو پھر آپ نے قیمہ نہیں لینا. پھر قیمے کی طرح کا بنوانا ہے مگر تھوڑی سی بڑی بوٹی ہوگی جو کہ جانور کو نظر آئے، آرام سے اٹھا سکے. پھر آپ نے وہ لینا ہے اور پھر کسی ویرانے میں 7 دفعہ وار کر آپ نے پھینکنا ہے. تو یہ آپ کا صدقہ ہوگا. اس کے بعد فجر کی نماز کے بعد، یعنی فرضوں کے بعد، آپ نے اول آخر درود ابراہیمی پڑھنا ہے 11 بار. اول آخر درود ابراہیمی 11 بار. اس کے بعد
आपने पढ़ना है अल मालिको या वकीलो 328 बार। ये आपका फजर की नमाज के बाद का विर्द होगा। और आप चलते फिरते इसके बाद जब आप ये पढ़ लेंगे, फिर दिन के अंदर आपने यही अल मालिको या वकीलो पढ़ना है, मगर बग़ैर किसी गिनती के, बग़ैर वज़ू के। वज़ू हो यानी कि ना हो, अल्लाह का नाम है, किसी भी सूरत में लिया जा सकता है। तो बग़ैर वज़ू के आप ये इस तरह पढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। ये दोनों चीज़ें करने से और ये वो करने से आपके मामलात बहुत बेहतर हो जाएंगे, बशर्ते के, फिर बता रहा हूँ, जादू के असरात आपके घर पे ना हों। अब बात करते हैं मेरी माँओं, बहनों और बच्चियों की। तो बेटा, आप लोगों का दिसंबर का जो महीने का सदका बनता है, चांद का जो मैंने बता दिया है वो वैसे ही रहेगा, मगर यहाँ पर आप लोगों ने ये चीज़ करनी है कि थोड़ा सा डिफरेंट होगा कि आप जब ये चीज़ करेंगे तो तसव्वुर आप करेंगे अपने कमाने वालों का। ठीक है, जब आप दुआ करेंगे ना चांद देखने के बाद, तो आपके तसव्वुर में कमाने वाले, यानी अगर आपके घर के अंदर 5 मर्द हैं, उनमें से एक मर्द कमाता है आपका शौहर, तो आप एक को सामने लाएंगे कि इसके ज़रिए या अल्लाह अता फरमाए। और अगर आपके घर में 6 मर्द हैं और उसमें से 6 के 6 कमाते हैं और उनके ज़रिए आप ऐसा करेंगी, मगर सिर्फ उनका जो आपको पैसे देते हैं, याद रखिएगा, उनका नहीं जो आपको नहीं देते। ठीक है, जैसे आपका मियाँ है, आपके देवर और जेठ हैं, वो अपने अपने घर वाले हैं, तो वो अगर आपको अपने अपने घर में देते हैं तो आपने सिर्फ उनका तसव्वुर करना है। जैसे आपका शौहर है, वो सिर्फ आपको पैसे देता है, आपका बेटा है, वो आपको पैसे देता है, मगर घर के अंदर काफ़ी लोग मौजूद हैं, वो अलग-अलग अपने अपने घर, तो उनका नहीं, सिर्फ उनका जो आपको पैसे देते हैं और ला कर दे सकते हैं, सिर्फ उनको सामने तसव्वुर रखना है और फिर कहना है या अल्लाह मुझे दुनियावी दौलत अता फरमाए। मगर जब आप ये मुंह से अदा करें तो तसव्वुर में आपके वो मर्द मौजूद हों, उनके ज़रिए आपने कहना है कि या अल्लाह मुझे दुनियावी दौलत अता फरमाए, मगर तसव्वुर में होगा कि इनके ज़रिए अता फरमाए। तो इस तरह आप ये अपने चांद की दुआ इस तरह मुकम्मल करेंगी। दिसंबर के महीने में शुरू में ही आप पहले 3 दिन सदका देंगी अंडे का। एक अंडा अपने सर से 7 बार वार के, अगर आपकी बेटी है तो उसके सर से भी वारें, यानी औरतें कोशिश करें कि जितनी आपकी बेटियां हैं, अगर 1 है, 2 है, 3 है, तो अपने सर से और पहले उनके सर से वार लेना है, क्योंकि दौलत जो होती है वो औरत के नसीब की होती है। तो अगर घर में दौलत आनी है तो आपके घर के नसीब में, आपकी बेटियों के नसीब की, आपके नसीब की आएगी। तो आपने उन बच्चियों के सर से वार लेना है, फिर उसके बाद अपने सर से वार कर बाहर गली में फेंक देना है। रात के वक्त फेंकें ताकि आपको कोई फेंकते हुए ना देखे। वक़्त की पाबंदी नहीं है, किसी वक्त भी कर सकती हैं, मगर आज का माहौल बहुत बुरा है। इंसान 5 वक़्त की नमाज ही पढ़ना शुरू कर दे तो लोग कहते हैं जादू टूना करने लग गया। तो औरतों पर तो वैसे भी बड़ी जल्दी इल्ज़ाम लगते हैं, तो इल्ज़ाम से बचना है, वक़्त की पाबंदी नहीं। उस वक्त फेंकें जब आपको कोई फेंकते हुए ना देखे। इसके बाद आपने फजर की नमाज जो है, उसमें आपने फजर के फ़र्ज़ों के बाद आपकी पढ़ाई है सितारे की, जो कि 11 बार दुरूद इब्राहिमी अव्वल, 11 बार दुरूद इब्राहिमी बाद में। 11 बार दुरूद इब्राहिमी पढ़ने के बाद आपने पढ़ना है या कद्दूसो या रहमानो 313 बार, और फिर 11 बार दुरूद इब्राहिमी। फिर आपने दुआ करनी है, और दुआ करने के बाद आप दिन के अंदर जब भी आपका माइंड में आए, आपने उस वक्त ये लातादाद पढ़ना है, यानी गिन के नहीं पढ़ना बिल्कुल भी, तस्बीह तो बिल्कुल नहीं पकड़नी। और ये पढ़ाई सिर्फ फजर के बाद ही करनी है, ये नहीं करना कि ज़ोहर, असर, मगरिब के बाद, इशा के बाद भी आप करें। पढ़ सकते हैं मगर 313 बार नहीं पढ़ सकते, ये सिर्फ फजर के बाद ही पढ़ी जाएगी। उसके अलावा आप लातादाद पढ़ेंगी, जब भी आपको जहन में आए आप ये इस तरह ये पढ़ाई करेंगे। तो इंशाअल्लाह ताला आप लोग ये पढ़ाई करें इस महीने के अंदर। याद रखिएगा, लास्ट में एक बात बता रहा हूँ, आखिरी महीना है, बहुत जल्द मुझे लगता है कि मुझे इस महीने की, यानी कि जनवरी के महीने की बहुत जल्दी वीडियोस अपलोड करनी पड़ेंगी, और हो सकता है कि मैं बहुत जल्द वीडियो अपलोड करूं महीना शुरू होने से पहले, क्योंकि अगला साल आने वाला है और मुझे उस साल के मुताबिक आप लोगों को बताना पड़ेगा कि पूरा साल किस तरह बेहतरीन गुजरेगा। ठीक है, तो वो थोड़ी सी मुश्किल भी होगी, उसमें कुछ मसलन मैं कोशिश करूँगा कि हर तरह से सितारों की जन्नात के मुताबिक जादू टूने का एक सारा कवर करके वो वीडियो अपलोड करूँ, ताकि आप लोग अगला साल शुरू होने से पहले उस चीज़ को कवर करें, ताकि अगला साल आप लोगों के लिए बहुत बेहतरीन गुजरे, परेशानियां दूर हों,
घरेलू मामलात ठीक हों। तो दुआ कीजिए कि मुझे अल्लाह की ज़ात हिम्मत दे, और टाइम की पाबंदी कमी की वजह से बहुत ज़्यादा मसला बनता है मुझे, तभी मेरी वीडियो थोड़ी सी लेट आती हैं। तो दुआ करें कि मैं अल्लाह के साथ हिम्मत दे और थोड़ा सा टाइम मिले मुझे, और मैं जल्दी से जल्दी अपलोड करूँगा। वो अपलोड करनी बहुत ज़रूरी है। तो इंशाअल्लाह ताला अगले साल की भी बेहतरीन वीडियोज़ मिल जाएंगी आपको, तो उसके मुताबिक आप अमल कीजिएगा। मेरी थोड़ी सी वीडियोज़ लंबी होती हैं, मगर कोशिश होती है कि मैं तफसील से आपको कोई चीज़ समझा सकूँ। सिर्फ स्टार के बारे में बता देना काफ़ी नहीं होता, उसके बारे में हल बताना भी ज़रूरी होता है। तो इसलिए थोड़ी मेरी वीडियोस लंबी होती है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह आप सबका हामी और नासिर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।